السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورہ آل عمران میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پارہ 3 میں اہلاً وسہلاً مرحبا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے آیت 8 to 13۔ آیت دیکھیے، آیت 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کیجیے اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے۔ فرمایا راسخون فی العلم کیا کرتے ہیں، یہ دعائیں کیا کرتے ہیں۔ پیچھے ہم لوگ پڑھ رہے تھے راسخون فی العلم کے بارے میں۔ راسخون فی العلم، علم میں بہت پختہ کار ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو برسوں علم حاصل کر کے اتنی ان کے اندر پختہ کاری آ چکتی ہے کہ وہ بہت زیادہ راسخ ہو چکتے ہیں علم میں۔ تو اتنی زیادہ جب علم ان کے اندر آ جاتا ہے، ان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، اور وہ فرماتے ہیں، اور راسخون فی العلم بھی یہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں راسخون فی العلم؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا، کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، وہب لنا، اور عنایت فرما ہمیں اپنے پاس سے، اور رحمت عطا فرما، اور اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، انکا انت الوہاب، بے شک تو ہی کیا ہے، بہت عطا کرنے والا ہے۔ دینے والا تو کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اس لیے یہاں پر خاص کر کے یہ دعا ہے، بہترین دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار دعا کیا کرتے تھے۔ کیا کہ راسخون فی العلم کیا دعا کرتے تھے کہ اللہ، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے نا، ہدایت دینے کے بعد ہدایت مل جانا بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، اس پر ڈٹے رہنا دوسری بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ راسخون فی العلم جانتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہم اس راہ سے اگر ہٹ گئے تو کیا ہے، پھر ہمارے لیے خسارہ ہے۔ تو راسخون فی العلم کیا کرتے رہتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جب اپنی ہدایت دی نا، اس کے بعد ہمیں کیا کریے، اپنے پاس سے رحمت بھی عطا کر دیجیے، اور بے شک کیا ہے، تو ہی بہت بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین پر استقامت کی دعا کرتے رہتے تھے نا، اس لیے وہ فرماتے تھے کہ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یعنی اے اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، اور ہمارے دلوں کو کیا کرے، اپنی اطاعت پر قائم رکھ۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ ترمذی کی حدیث ہے 2140۔ اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ خبردار رہو، جسم میں ایک لوتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، اگر دل بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جائے، اور اگر وہ سدھر جائے تو سب کچھ سدھر جائے۔ ہدایت اور گمراہی اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے دل کو نیکیوں کی طرف مائل کر دیتے ہیں، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے دل کو سیدھے راستے سے پھیر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی دل ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی دونوں انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو، جب تک چاہتا ہے وہ اس کو حق پر قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور جب وہ چاہے تو اس کو حق سے پھیر دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے جن لوگوں کو دین پر قائم رہنے کی فکر ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ اپنے رب سے استقامت کی دعا مانگتے ہیں۔
کبھی بھی کوئی غرور نہیں کرتے ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ میں دین سے پھسل نہیں سکتا۔ تو کبھی بھی یہ نہ سوچنا چاہیے ہم کو کہ ہم کبھی بھی اس دین سے نہیں پھسل سکتے ہیں، کبھی بھی ہم اس دین سے یا اس راہ کے ہدایت کے راستے سے ہٹ نہیں سکتے ہیں، یا میں ہدایت کا جو راستہ ہے میں اس سے پھسل نہیں سکتی ہوں۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے ہم کو، اور ہمیں یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس بہت علم ہے، میری بات وہ ہے وہ سب سے زیادہ صحیح ہے، وہی پرفیکٹ ہے۔ یہ دراصل کیا ہے، یہ سب چیزیں سخت ناپسندیدہ ہیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو بہت سپیریئر نہ سمجھنا چاہیے انسان کو، کتنا بھی علم حاصل کر لے لیکن کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کیا ہو گئی، پرفیکٹ ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ شیطان کا کیا تھا نا، کہ وہ تو جنوں میں سے تھا، لیکن اپنی عبادت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ وہ فرشتوں کا ساتھی بن گیا تھا، بلندی پر پہنچ گیا تھا، لیکن یہی علم اسے لے ڈوبا، یہ غرور اور یہ تکبر اسے لے ڈوبا کہ مجھے نا بہت بڑی علم ہے اور میں بہت بڑی چیز ہوں، انا خیر منہ کا اس نے مظاہرہ کیا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور میں کیوں انسان کے آگے جھک جاؤں۔ اسی لیے کبھی بھی غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ تعالیٰ کب پکڑتا ہے انسان کو؟ تکبر اور گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے۔ تو کامیابی کس میں ہے؟ عاجزی میں، دعا کرنے میں، اللہ کے خوف میں ہے۔ وہب لنا جو الفاظ آیا ہے آیت میں، وہب لنا اس کے معنی ہے کیا ہے؟ وہب لنا کے مطلب کیا ہے؟ وہب واو ہے بے سے ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے یہ، بنا معاوضہ اور محنت کے کسی کو کچھ دے دینا اور بعد میں کسی فائدہ یا عوض کے توقع نہ رکھنا، ٹھیک ہے؟ وہب کے معنی کیا ہے؟ بنا معاوضہ اور محنت کے کسی کو کچھ دے دینا اور بعد میں کسی فائدہ یا عوض کی توقع بھی نہ رکھنا اس سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے چھوٹی موٹی چیزیں نہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی فلاں خواہش ہماری پوری کر دے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں فلاں میری جو اچھا ہے وہ میری مرضی ہے نا وہ ہماری دعا دے دے، نہیں، بلکہ اصل دولت کیا ہے؟ اللہ سے عاجزی مانگے، اللہ سے ایمان مانگے اور اللہ سے دلوں کو ٹیڑھا کرنے سے بچانا مانگے کہ اللہ ہمیں دین پر استقامت دے دے، اللہ دین پر ہمیں استقامت دے دے۔ یہ دل کی کجی یا دل کا ٹیڑھا پن کیا ہوتا ہے؟ یہ دراصل شیطان جب پیچھے پڑ جاتا ہے نا تو شیطان نہیں دیکھ سکتا ہے کہ کوئی اللہ کی طرف جا رہا ہے، کوئی اللہ کا قرب پا رہا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے عالم کے پیچھے شیطان خاص کر کے لگا رہتا ہے، عابد کے پیچھے تو وہ نہیں جاتا ہے نا، کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے عابد عبادت کر کے صرف اپنے میں ہی مگن رہے گا اور عابد کی عبادت صرف اسی کو فائدہ دے گی نا، لیکن ایک عالم جب ہوتا ہے وہ علم سے پوری دنیا کو فائدہ پہنچاتا ہے نا، اور ایک عالم اپنے لیے علم حاصل کرتا ہے، اس کو بھی اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے اور پوری دنیا بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ ایک عالم بہت سارے لوگوں کو گناہوں سے بھی بچا سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کو دین کی طرف راغب کر سکتا ہے، اس لیے شیطان عالم کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ خاص طور پر جیسے کہ ہم لوگ ہیں نا، ہم سب کیا ہے، علم پڑھا رہے، سیکھ رہے، سکھا رہے، جو ہم سب بھی اس قرآن کریم کی طالب علم ہے نا، ہم بھی سیکھ رہے ہیں، ہم بھی کیا ہے خاص طور سے ہم سب بھی کیا ہے، ہمیں بھی یہ سب اس راستے پہ جمے رہنے کے لیے، اس راہ پر ڈٹے رہنے کے لیے ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا، اے اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ کہ ہمارے دلوں کو تو ٹیڑھا نہ کرنا کہ اس کے بعد جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، جب ایک بار اللہ نے ہمیں اس راہ پر لگا دیا ہے نا تو ہمیں دنیا کی یہ چکا چوند اپنی طرف نہ کھینچے، اللہ ہمیں دنیا کی چکا چوند اور دنیاوی دھوکوں سے بچا لے۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا نا کہ ابھی پورے جو سورہ جو بقرہ ہے ہماری مکمل ہوئی ہے، تقریباً ماشاءاللہ سے یہ 2.5 پارے کی ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کا یہ 2.5 پارہ ہو بھی چکا ہے لگ بھگ۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ اس کورس میں قرآن پڑھنے سمجھنے کے لیے آئے ہوئے تھے،
بہت ساری تعداد تھی، لیکن بہت سارے لوگ جو تھے پیچھے ہٹ گئے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کی واقعی میں مجبوریاں ہوں، لیکن کچھ لوگوں کو شیطان بھی کیا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ان کے دلوں پر حملے ہوتے ہیں، وسوسے آتے ہیں اور ان کو پیچھے ہٹا دیتا ہے، منزل مقصود سے ان کو پیچھے روک دیتا ہے۔ اور نہیں، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کیسے وسوسے آتے ہیں کہ نہیں مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا، ارے یہ تو بہت ٹف ہے، یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، تم پر نا گھر کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، تمہارے پر شوہر اور بچے اور ساس سسر کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، نہیں تم نہیں کر سکتی ہو، یہ تمہارا کہاں پڑھنے پڑھانے کے وقت ہے، تمہارے پڑھنے پڑھانے کے وقت تو ختم ہو چکا، یہ تو بہت ٹف کورس ہے، اور تم تو بیمار ہو، تم تو بیمار رہتی ہو، اپنے گھر بھی دیکھو گی، شوہر کو بھی دیکھو گی، بچوں کو بھی دیکھو گی، اور کس نے کہا ہے کہ پڑھو سمجھو قرآن، اس کا پھر ایگزام بھی دو نا، یہ سب کی بیکار کی باتیں ہیں، سب اوروں کے کام ہے۔ تو شیطان اس طریقے سے، اس طرح سے انسان کو بہکاتا ہے وسوسے ڈال ڈال کر کے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک بار ہدایت دے دی ہے تو ہمیں راستہ سجھا دیا ہے، راستہ دکھا دیا ہے، تو ہدایت دے دی ہے، تو ہدایت کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں دکھا چلا اور منزل مقصود تک پہنچا۔ تو قرآن کا کورس پڑھنے سے ہمیں ہدایت تک تو نہیں پہنچے نا، ہم ہدایت تک تو نہیں پہنچے۔ اگر ہم نے قرآن کا کوئی کورس جوائن کر لیا ہے، جب تک ہم نا منزل مقصود تک نہیں پہنچ جائیں، منزل مقصود تک نہ پہنچ جائے، تب تک کیا ہے ہمیں اس راستے پہ ڈٹے رہنا ہے۔ منزل مقصود کو ہم نہ پالیں تب تک ہماری جو ہدایت کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ منزل مقصود ہے کیا؟ منزل مقصود کیا ہے؟ ایمان اور اسلام کی حالت میں دنیا میں جا کر، اس دنیا سے جا کر جنت حاصل ہو جانا۔ منزل مقصود کیا ہے؟ جنت اور رب کی رضامندی ہے۔ صحابہ کرام نے ایمان کا دعویٰ کیا، اور جب وہ ایمان لے آئے تو وہ اس پر اس طرح سے ڈٹ گئے، اس طرح ثابت قدم رہے کہ کوئی بھی چیز ان کو ہلا نہیں سکی، اپنی جگہ سے ان کو ہٹا نہیں سکی۔ غزوہ بدر کی مثال لے لیں، ہمارے سامنے ہے نا، صرف 313 لوگ تھے، لیکن کتنے پر وہ غالب آ گئے، اور کیسا ان کا ایمان ہوگا کہ انہوں نے اپنی راہ نہیں موڑی، ثابت قدم رہے۔ کتنا مشکل ان کا وہ ٹاسک تھا، انصار تھے نا، وہ ہاجرین تھے، کیسی ان کی سیکریفائس اور قربانیاں تھیں، لیکن وہ اس جنگ سے نہیں بھاگے۔ ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اگر کوئی بھی مشکل آ ہی رہی ہے نا، بعض اوقات مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کبھی کبھی ایسے حالات، ایسے معاملات ہمارے گھروں میں پیش آ جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ادھر کا بھی بہت سارا کام لوڈ ہو گیا ہے اور گھر کی بھی بہت ذمہ داری ہو گئی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر اس کی وسعت کے مطابق اس کے پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی بوجھ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہی میرا بندہ مینیج کر لے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہی میرا بندی ادھر کا بھی کام کر لے گی، قرآن کا بھی کام کر لے گی، تفسیر کا بھی کام کر لے گی، گھر والوں کی بھی ذمہ داریاں کر لے گی۔ بعض اوقات کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر والوں کی طرف سے ہی پریشانیاں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، بعض اوقات دوستوں کی طرف سے پریشانی مشکلات آتی ہیں، اور بعض اوقات خود بھی انسان اپنے نفس کی طرف سے کیا ہوتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو دراصل یہ کیا ہے؟ یہ سب شیطان کے بہکاوا ہے، یہ سب شیطان کے بہکاوا ہوتا ہے، وہ ہمیں پیچھے ہٹاتا ہے، اس راستے سے پیچھے ہٹاتا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ لوگ اس کتاب کی طرف آئیں، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اس کے بعد جب آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اور وہب لنا، اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت، وہب لنا من لدنک رحمہ، جب تک ہم اپنی منزل کو پا نہ لینا، جب تک ہم منزل مقصود تک پہنچ نہیں جائے، ہمیں جنت حاصل نہ ہو جائے، ہمیں اپنی رب کی رضا نہ حاصل ہو جائے، تب تک ہمیں یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا رب ہمیں اس راہ سے بالکل نہ ہٹانا، یا رب ہمیں اس راہ سے بالکل نہ ہٹانا۔ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے نا، جو زندگی بھر نیک کام کرتے رہتے ہیں، لیکن آخر وقت میں کیا ہوتا ہے، ایسے گناہ کا کام کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے سارے اعمال ان کے برباد ہو جاتے ہیں۔ عبد الملک مجاہد کی ایک کتاب ہے جس میں وہ لکھتے ہیں، ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ دو بھائیوں کا واقعہ ہے، کہ دو بھائیوں کی انہوں نے ایک کہانی کو کوٹ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک
دو بھائی ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک بھائی نہایت دیندار ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور عالم ہوتا ہے، وہ عالم تھا۔ دوسرا بھائی جو ایک اور دوسرا بھائی تھا وہ گنہگار تھا، دین سے دور تھا اور بہت زیادہ نافرمان تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دونوں اپنے گھر پہ رہتے تھے، یعنی کہ وہ جو نافرمان تھا وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ایک اوپر رہتا تھا اور دوسرا نیچے رہتا تھا، لیکن دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی رابطہ، کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن گناہ گار بھائی کو احساس ہوا، کیا میں نیچے اپنے بھائی جو دیندار بھائی ہے نا اس کے پاس میں جاؤں، اس سے کہوں کہ مجھے بھی کچھ اچھی باتیں سکھا دے، کیونکہ میں زندگی بھر گناہ کرتا رہا، اب میں چاہتا ہوں کہ میری نیکی کی طرف جاؤں اور میں دیکھوں کہ تو صحیح کہ میرا بھائی کیا کیا پڑھتا لکھتا ہے، کیا کیا اچھے اچھے کام کرتا ہے۔ اس بنا پر اس نے نیچے جانے کا ارادہ کیا، اور جو بھائی نیچے رہتا تھا یعنی وہ نیککار تھا، اس نے سوچا کہ میں زندگی بھر نیک کام کرتا رہا اور ہمیشہ میں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہے، تھوڑا میں بھی تو دیکھوں جو میرا بھائی ہے وہ زندگی کو کیسے انجوائے کر رہا ہے، کہ وہ کیا کرتا ہے۔ ایک آدھ اگر گناہ کر بھی لوں تو اس میں کیا جاتا ہے، یہ سوچ کر وہ بھی اوپر جانے کے لیے نکلا، اور کہا جاتا ہے اسی وقت دونوں کی موت واقع ہو گئی۔ وہ نیچے آ رہا تھا اور دوسرا بھائی اوپر چڑھ رہا تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں حدیث کے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ جس کا مفہوم کیا ہے، انسان کا جب خاتمہ جس پر ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کا حساب کتاب بھی لیا جائے گا، یعنی آخری وقت میں اس کی سوچ، اس کا دل اور دماغ کیا تھا، کیسا تھا اور وہ کیا کر رہا تھا۔ تو ہو سکتا ہے ایک شخص کا نیکی کی طرف آنا اس کا پچھلے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے، اور ایک شخص کا زندگی بھر نیک کام کرنا لیکن آخری وقت میں گناہ کی رغبت اسے جنت سے دور لے جائے۔ تو کبھی بھی یہ نہ سمجھے، یہ نہ سوچے کہ ہم نے نا بہت نیکی کر لی ہے، ہم نے بہت پڑھ لیا ہے، ہم نے بہت اچھے کام کر لیے، ہم نے بہت نمازیں پڑھ لی ہیں، ہم نے بہت علم حاصل کر لیا ہے، تو اب بس اب دنیا کو بھی تھوڑا انجوائے کرتے ہیں نا۔ تو کبھی نہیں کرنا چاہیے، ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے انسان کو۔ جب ایک بار اللہ نے ہدایت کے راستے پہ ہمیں عطا فرما دیے ہیں، استقامت دے دی ہے، تو اس پر کیا ہے، جمع رہنے کی اللہ سے دعا کیجئے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور اس دعا کو پڑھتے رہیے جو اس آیت میں ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھے نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ جو تو نے ہمیں ہدایت فرمائی، وہب لنا، اور عطا کر تو ہمیں من لدنک اپنے پاس سے، رحمت انکا، بے شک تو، انتا تو ہی ہے، الوہاب بہت عطا کرنے والا، الوہاب واو ہے بے سے ہے، تو ہی ہے، صرف تو ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، خاص کر کے ہم سب طالب علم ہیں، ہمیں تو بہت دعائیں کرنی چاہیے، کم سے کم دن بھر میں ہر وقت، ہر نمازوں کے بعد تو کم سے کم اللہ سے یہ دعا مانگے ضرور ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیں، آیت 9 ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک اللہ وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ ربنا انکا جامع الناس، اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ، یعنی کہ وہ ایک دن جس میں کوئی شک نہیں ہے نا، تو وہ نیک یہ جو دن ہے نا، لیوم لا ریب فیہ، تو یہ دن کون سا ہے، یہ قیامت کا دن ہے، یہ حشر کے میدان کا دن کی بات یہاں ہو رہی ہے۔ تو نیک کام، نیک اعمال کب ہو سکتے ہیں، جب اس بات کا ہمیں یقین ہو کہ ہمیں اپنے رب کی ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمیں اپنے رب سے ایک دن ملاقات کرنی ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمیں ایک دن اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اسی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر اس بات کا یقین ہے نا تو ہمیں ایسے اعمال بھی کرنے بھی ہوں گے۔ ہدایت چھوٹی موٹی چیزوں سے حاصل کرنے سے نہیں ملتی ہے، ہدایت اپنے آپ کو دین پر جمع دینے سے ملتی ہے۔ ہم دوسرے کے بارے میں تو بہت فتوے دیتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس پر رحمت کیوں ہوگی، ہے نا، لیکن ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں اپنے اللہ کے قریب کر دے۔
یا پھر ہم جنت میں جانے والے کام کر رہے ہیں یا اس کے اپوزٹ کام کر رہے ہیں، کیونکہ جب تک اللہ کی رحمت نہ ہوگی نا تب تک جنت نہیں ملے گی۔ تو سوچیں کہ اور غور کریں کہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس نیکیوں کی کوئی بھی پونجی ہے یا نہیں بچی ہے۔ دیکھیے ہمارے اندر ایسا، ہم نیکیوں کے لیے ایسا ہمارے اندر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے نیکیوں کا کمپٹیشن پیدا کر دے، کہ ہمارے اندر نیکیوں کا کمپٹیشن پیدا ہو جائے جس سے ہم کبھی بھی نہ رکے اور وہ کمپٹیشن کیا ہے کرتے چلے جائے یہاں تک کہ وہ دن آ جائے کہ جس کے آنے میں نا کوئی بھی شک نہیں ہے۔ تو ضرورت کس بات کی ہے؟ پہلی نیک کام کا، دوسرا دعا کا ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ انسان کے اندر عاجزی بھی آنی چاہیے، کیونکہ دعا کیا ہے؟ دراصل احساس دلاتی ہے کہ تم نا اللہ کے بندے ہو، تمہاری کوششوں سے مل نہیں سکتا، تمہاری کوششوں سے نہیں مل سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے گا۔ دعا کرتے رہیں، کیونکہ دعا انسان کو عاجزی سکھاتی ہے اور انسان کو بندگی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوں۔ اور یہ سب کب ہوگا؟ جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اصل کامیابی تو یہی کامیابی ہے کہ جس وقت جب سارے لوگ جمع ہوں گے نا اس وقت اللہ تعالیٰ انگلی رکھ کر یہ اشارہ کر دے گا کہ ہاں فلاں میرا یہ بندہ ہے جو واقعی میں میرے لیے کچھ کام کرتا تھا۔ تو یہ کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے۔ ہمیں بھی ایسے ہر کوئی بھی یہ سوچے ہے نا، ہمیں سے ہر ایک شخص یہ سوچے کہ یہ جو سوچ ہے نا، کیا واقعی میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی ہمیں انگلی رکھ کر ہم سے ایسے کہیں گے کہ واقعی میں یہ میرا بندہ ہے جو دنیا میں رہ کے کوششیں کرتا تھا، دنیا میں رہ کے یہ جد و جہد کرتی تھی؟ تو کیا ہم وہ بندی ہو سکتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے جس کی طرف یہ اشارہ کر دیا جائے گا کہ ہمارا رب فرما دے گا ہاں یہ میری بندی ہے اور یہ کامیاب رہی ہے؟ تو اپنے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں ثابت قدمی کی، اور نیک لوگوں کے صحبت اختیار کریں تاکہ دراصل کیا ہے ہمیں اصل کامیابی نصیب ہو جائے، آخرت کی کامیابی ہمیں نصیب ہو جائے۔ آیت 11، آیت 10، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کی پکڑ سے ہرگز کچھ کام نہیں آئیں گی، اور وہی آگ کا ایندھن ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کا مال، ان کی اولاد ان کے کچھ کام نہیں آ سکیں گے، انہیں اللہ کے حضور یہی لوگ کیا ہے، وہ لوگ ایندھن ہو جائیں گے دوزخ کا۔ یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، وہ کیا ہے دوزخ کا ایندھن ہو جائیں گے۔ اور یہ دوزخ کا ایندھن کیوں ہوں گے؟ کیا وجہ رہی؟ ایسی کیا ان کے گناہ تھے؟ کیونکہ انہوں نے کفر کیا تھا، انہوں نے انکار کیا تھا۔ دراصل ایمان کیا ہے؟ پہلی شرط ہے جنت میں جانے کی، جنت میں داخلے کی۔ اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی بنا پر کافروں کو کہا گیا کہ ان کی مال، ان کی اولاد کچھ بھی نہیں کام آئے گی۔ اور یہاں پر کافروں سے جو مراد ہے تمام وہ لوگ ہیں، چاہے مشرکین مکہ ہو، چاہے مشرکین مدینہ ہو، یا یہود ہو یا نصارہ ہو، اگر وہ اسلام کے خلاف محاذرائی کریں گے تو یہ چیز ان کے کوئی کام نہیں آئے گی اور اللہ ان کو مغلوب کر کے رہے گا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا تو وہ جہنمی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول اور کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والے اور اس کے رسولوں کے منکر، اس کی کتاب کی مختلف اور اس کی کتاب کی خلاف یعنی مخالفت، اس کی وحی کے، اس کے قرآن کے نافرمان اپنی اولاد اور مال سے کوئی فائدہ اور بھلائی نہ حاصل کر سکیں گے، اور یہ دراصل کیا ہے؟ جہنم کی لکڑیاں ہوگی جس میں یہ جہنم سلگائی جائے گی،
یعنی ایسے یہ انسان ہوں گے جن سے یہ جہنم کیا ہے سلگائی جائے گی اور بھڑکائی جائے گی۔ تو یہ کافروں کی سزا ہوگی۔ دراصل ان کا کام ہی کیا تھا، اتنا بڑا انہوں نے کام کیا تھا نا، انہوں نے رسول کی بات نہیں مانی، رسول کا انکار کر دیا، کفر کیا تھا، اور کفر کی سزا کیا ہے؟ صرف اور صرف جہنم۔ آیت 11 دیکھیے، کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فاخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ ان کا حال فرعون کی قوم اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور بہت سخت عذاب والا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ قیامت کے ذکر کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور رسولوں کی تکذیب کی، اور جہنم میں ضرور وہ سب داخل کیے جائیں گے، ان کا مال، ان کی اولاد انہیں کوئی کام نہیں دے گی، اور اللہ کے عذاب سے انہیں نہ بچا سکے گی، اور دنیا میں بھی ان کا حشر فرعون اور ان لوگوں جیسا ہوگا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا، اور عذاب آخرت سے پہلے ہی دنیاوی مصیبتوں اور پریشانیوں میں انہیں مبتلا کر دیا۔ کدابی آلی فرعون، مانند حال جس کے فرعون کے، یعنی مانند حالت، یعنی کہ ایسی مثال، جیسی مثال ہے نا، مانند حالت آل فرعون کے، فرعون کی جیسی حالت ہوئی ویسی ہی ان لوگوں کی بھی ہوگی۔ تو کدابی دال حمزہ باسے ہے، ان لوگوں کا حال بھی فرعون کی طرح ہے۔ اس کے معنی، کدابے کے معنی کیا ہوئے کہ مسلسل چلتے رہنا ہے، یا چال ڈھال، یا عادات مستبرات، یا عادات مستبرہ، یا عادات اتوار، ان کا بھی حال فرعونیوں کی سا ہو جائے گا۔ والذین من قبلہم، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے، یعنی کہ فرعون سے پہلے بھی جو لوگ تھے جنہوں نے بھی اللہ کی آیات کو جھٹلایا، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فاخذہم اللہ، تو پکڑ لیا اللہ نے ان کو، بذنوبہم، باوجہ ان کے گناہوں کے ساتھ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو بذنوبہم کس سے ہے؟ ضم سے ہے، زال نون با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ذنوب ایسے گناہوں کو کہتے ہیں جس کا انجام برا ہو، چاہے چھوٹی لغزش ہو یا بڑی لغزش ہو۔ تو ان لوگوں کا معاملہ بھی اسی طرح ہوا ہے، ان لوگوں کا معاملہ بھی اسی طرح ہے جیسے آل فرعون کا، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ نے ان کو پکڑ لیا، ان کو مواخذہ ہوا، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت سزا عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور ان کے جو ساتھی تھے نا کیا سزا دی نا، کیسی سزا دی نا، ہے نا، کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر ڈالا، سمندر میں سارے فرعون اور اس کے سارے جو لشکر تھا ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غرق کر ڈالا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو قوم تھی، قوم نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر ڈالا۔ تو جو بھی جھٹلانے والے ہوئے، چاہے وہ فرعون ہو یا ان سے پہلے ہو، اور مانند جس طرح سے بھی جنہوں نے، جس طرح فرعون نے جھٹلایا، اور اس کی طرح جو بھی لوگ ہوں گے وہ سب کے سب اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرتا رہے گا، ان کو مواخذہ کرتا رہے گا، ان کو سزا دیتا رہے گا۔ دنیا میں بھی ان کے اوپر پریشانی آتی ہے، اور آخرت میں بھی ان کے اوپر پریشانی اسی طرح مسلط کر دی جائے گی۔ آیت 12، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ تم جلدی مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں اس آیت سے مراد مدینہ کے یہودی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے بعد جب مدینہ منورہ میں واپس آئے تو بنو قینقاع کے
بازار میں تمام یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے جماعت یہود، تم لوگ اسلام لے آؤ، اس سے پہلے کہ تمہارا بھی وہی انجام ہو جو اہل قریش کا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس بات سے دھوکے میں نہ آ جانا کہ جنگ سے ناواقف مٹھی بھر قریشیوں کو قتل کر کے آ گئے ہو۔ اگر ہم سے جنگ ہوئی تو سمجھ جاؤ گے کہ ہم کون لوگ ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ بنو قریظہ قتل کر دیے گئے، بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا اور خیبر فتح ہوا اور باقی لوگوں کو جزیہ بھی دینا پڑا۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت میں خطاب حالانکہ کافروں سے ہے، لیکن اس سے مخاطب تمام لوگ شامل ہیں جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کام کرتے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، اسلام کو پسپا کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ہے نا، جب اللہ کے رسول تھے ان کو کتنا لوگوں نے پریشان کیا، اور جب جنگ بدر ہوئی اس وقت آپ اگر اس کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جو تھا نا، عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، وہ اپنے ساتھیوں سمیت اسلام قبول کر لیا تھا اس نے، لیکن جب جنگ بدر پیش آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب اور جیت کر واپس لوٹے، اور انہوں نے بنو قینقاع کے بازار پہ یہودیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اے یہودیوں، اس سے پہلے کہ اسلام قبول کر لو نہیں تو تمہارے اوپر نا وہی عافیت میں رہو گے، ورنہ تمہارے اوپر بھی وہی حشر ہوگا جو مشرکین مکہ کا ہوگا۔ لیکن بجائے نصیحت کے نا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تکبر کیا اور کہنے لگے کہ مکہ کے کافر تو جاہل ہیں، جنگ سے ناشنا لوگ ہیں جو پٹ گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آپ کا سامنا پڑا نا تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ٹھیک ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی مانند تھی کہ ہوائیں چل رہی ہو اور طوفان آ رہا ہو اور اس کی لو فڑفڑا رہی ہو کہ اب بجھے اور تب بجھے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور مسلمانوں کے لیے اس میں بڑی خوشخبری تھی، اور یہ آیت کیا ہوئی؟ حرف با حرف پوری سچی ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں اگرچہ روئے خطاب سب قسم کے کافروں سے ہے، تاہم یہود مدینہ بالخصوص اس آیت کے مخاطب ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی اور اس سے متاثر ہو کر عبداللہ بن ابی یعنی جو رئیس المنافقین تھا نا، اپنے ساتھیوں سمیت اسلام قبول کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے درمیان بسنے والے یہودی بنو قینقاع کو مخاطب کر کے فرمایا، اے یہودیوں، اسلام قبول کر لو تو عافیت میں رہو گے، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو مشرکین مکہ کا ہوا ہے۔ لیکن وہ بجائے نصیحت قبول کرنے کے شیخی میں آ گئے اور کہنے لگے کہ مکہ کے کافر تو کیا تھے؟ جاہل تھے، اور پھر تو جنگ سے ناآشنا تھے، فنو اور جنگ سے وہ ناآشنا تھے جو پٹ بھی گئے۔ ہم سے نا آپ کا سابقہ پڑھا تو وہ سمجھ میں آ جائے گی یہ بات۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کی پیشن گوئی جس طرح حرف بہ حرف پورا بھی ہوا، اس پر تاریخ شاہد ہے کہ سب سے پہلے یہود بنو قینقاع سب سے پہلے یہی یہود بنو قینقاع جلا وطن کیے گئے، تو انہوں نے خیبر جا کر دم لیا، پناہ لی۔ پھر یہود بنو نذیر جلا وطن ہوئے تو انہوں نے بھی خیبر کی طرف راہ لی۔ پھر بنو قریظہ کی باری آئی تو قتل کیے گئے اور لونڈی و غلام بنا لیے گئے۔ پھر خیبر میں یہود کی پٹائی ہوئی تو بحیثیت مزارع وہاں آباد رہنے کی درخواست کی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا۔ تاہم یہود چونکہ ایک فتنہ انگیز قوم ہے تو ان کی شرارتوں کی بنا پر بالآخر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں یہاں سے بھی نکال کر باہر کیا۔ تو یاد رہے کہ کافروں کے حق میں یہ پیشن گوئی اسی وقت کی گئی جب مسلمان پر ہر وقت خوف و ہر اس کی فضا طاری رہتی تھی۔ اگرچہ وہ اس وقت مسلمان کی ایک چھوٹی سی نوزائیدہ ریاست کی بنیاد پڑ چکی تھی، لیکن وہ ہر لحاظ سے کمزور اور قلیت میں تھے، یعنی کہ بہت تھوڑی سی تعداد تھی، اور عرب بھر کے مشرکین یہود اور نصارہ اور منافقین اس ریاست کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے پر تلے ہوئے تھے،
اور ان سب گروہ کے مقابلے میں مسلمانوں کی کامیابی کے آثار دور تک نظر نہیں آتے تھے، لیکن اللہ کی مدد مسلمانوں کے لیے یوں شامل حال ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسا پلٹا کھلایا کہ سب فرقے جو ہے باری باری مات کھاتے ہوئے چلے گئے، اور چند سال کے بعد عرب بھر میں اسلام کا بول بالا شروع ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انسان نا ڈٹ جاتا ہے اسلام پر، جمع رہتا ہے نا، ثابت قدم رہتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت اور فتح ضرور آتی ہے، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے نا۔ تو وہ صحابہ تھے، وہ ڈٹے رہے اسلام پر، جمے رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصرت و فتح ان کے ساتھ واقعی میں ان کے ساتھ رہی۔ آیت 30 دیکھیں، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقات فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ یقیناً تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی ہے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑی ہوئی تھی، ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑتی تھی اور دوسری کافر تھی۔ یہ ان کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنی سے دو گنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ قوت بخشتا ہے۔ بلا شبہ اس میں آنکھوں والوں کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے۔ فئات تقاتل فی سبیل اللہ، تو اس سے مراد اللہ کے رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے، جن کی تعداد 313 تھی۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ سے مراد مشرکین قریش ہے، جن کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ یرونہم مثلہم رأی العین، یعنی ہر فریق دوسرے فریق کو اپنے سے دو گنا دیکھتا تھا۔ کافروں کی تعداد 1000 تھی، انہیں مسلمان 2000 کے قریب دکھائی دیتے تھے۔ مقصد اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھانا تھا، اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ انہیں جو کافر تھے 600 یا 700 کے درمیان نظر آتے تھے۔ مقصد اس سے مسلمانوں کے عزم و حوصلے میں اضافہ کرنا تھا۔ اپنے سے 3 گنا دیکھ کر ممکن تھا کہ مسلمان مروب ہو جاتے، لیکن جب وہ 3 گنا کی بجائے انہوں نے جب 2 گنا کو نظر آیا تو ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا، اور وہ کیا کیے؟ میدان میں ڈٹے رہے، جمے رہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روئے سخت نے سب کے کافروں سے اس آیت میں روئے سخت سب کے سب کافروں سے یہ ہے کہ، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان کا جب نقشہ پیش فرمایا ہے، مسلمان تعداد میں دراصل کیا تھے؟ تہائی سے بھی کم تھے، وہ 313 تھے، اور بائنہ وہی تعداد جو بھی کیا تھی، اسی طرح کی جو تعداد کس کی بھی تھی؟ طالوت کے لشکروں کی تھی، جبکہ مشرکین مکہ کی تعداد کیا تھی؟ 1000 تھی۔ میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ نے قلیل ہونے کے باوجود اپنے تابع فرمانوں کو ہی فتح نصرت عطا فرمائی۔ میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو کچھ اس اندازے سے کھڑا کیا تھا نا کہ وہ کافروں کو اپنی اصل تعداد سے 2 گنا نظر آتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگی تدبیر تھی۔ اگرچہ مسلمان تعداد، اسلحہ، جنگ اور سامان، خوراک ہر لحاظ سے کافروں کے مقابلے میں کمزور تھے، تاہم اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے مسلمانوں کی مدد کر کے شاندار فتح عطا فرمائی، اور مسلمانوں کو سب کافروں کے مقابلے ایک جیتی جاگتی قوت بنا دیا۔ غزوہ بدر دراصل کفر اور اسلام کا ابتدائی جنگ تھی، جہاں ایک طرف کفار کو اپنی کثرت، تعداد، اسلحہ، جنگ کی فراوانی اور اپنی جنگی مہارت پر ناز تھا، تو وہیں دوسری طرف مسلمان صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کیے ہوئے تھے، توکل کیے ہوئے تھے۔ ایک طرف شراب اور کباب کا دور چل رہا تھا، اور رقص اور ناچ گانے کی محفلیں برپا تھی، تو دوسری طرف مسلمان اللہ کے حضور دعائیں اور نمازوں میں مصروف تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمہ لگایا ہوا تھا، جس میں رات بھر آپ
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعاؤں میں مصروف تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خیمے میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر کہا اب بس کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے میں انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بعد یہ فرمایا، اے اللہ، اگر تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو آج ختم کر دیا تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ یہ دعائیں مانگنا کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اطمینان کے آثار نمایاں تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی بشارت مل چکی تھی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول تھے نا، اور وہ کیسی دعائیں مانگ رہے تھے نا، کیسے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی انہوں نے، کتنی عاجزی سے دعا مانگی، عاجزی تھی، ثابت قدمی تھی، اللہ سے دعا کر رہے، عاجزی اختیار کی نا، اور پھر توکل علی اللہ بھی انہوں نے کیا۔ میدان بدر ایک ایسا میدان تھا، ایسا ریگستان جیسا میدان تھا، مگر وہ کافروں نے پہلے ہی پہنچ کر ایک پکی زمین پر قبضہ جما لیا تھا، تو مسلمانوں کے دراصل پڑاؤ کے لیے جو سوائے ریتیلا میدان کے کچھ نہیں ان کو ملا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کو یوں شامل حال ہوئی کہ جب ہوا چل پڑی تو جس کا رخ کفار کے لشکروں کی طرف ہو گیا، ریت جو تھی اڑ اڑ کر انہی کی طرف جاتی تھی، یعنی کہ جو سوکھی جو ریت تھی، گرد تھا، اڑ اڑ کر کافروں کی طرف جاتا تھا۔ حالت یہ بن گئی کہ ان کی طرف دھول بہت اڑی اور ان کی آنکھیں جو ہے گرد و غبار میں لت پت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش برسائی تو کافروں کے جو پڑاؤ تھے نا، زمین میں پھسلن پڑ گئی، یعنی کہ جدھر کافروں کا پڑاؤ تھا اس طرف زمین میں کیا ہو گئی، پھسلن پیدا ہو گئی، اور مسلمانوں کے پاؤں پھسلنے کی بجائے وہاں پہ جمنے لگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تیسری مدد یہ تھی کہ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان نازل فرمایا تھا، اور پورے صبر اور استقامت کے ساتھ کفار کے مقابلے میں وہ جم گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی چوتھی مدد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کو سہارا دیا تھا۔ اس سے پے در پے اللہ کی مدد آنے کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی، یعنی کہ بڑی جو ہے ان کو فتح حاصل ہوئی، اور کفر کی جو ہے کمر توڑ دی گئی۔ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ اللہ کی مدد صرف اصحاب بدر کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی بھی اللہ کے جو ہے دین کے لیے کوششیں کرے گا، جد و جہد کرے گا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے گا، اپنے کام کو اللہ کے لیے خالص کر لے گا، اور اپنے زندگی میں اور اپنے کاموں میں جد و جہد کرتا رہے گا، جہاد کرتا رہے گا، تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد اور نصرت عطا فرماتے رہے ہیں، اور ایسی تائید آتی رہی ہے اللہ کی طرف سے، اور بعد میں بھی کوئی بھی اگر آئندہ بھی ایسا اللہ کی طرف سے نا کوئی بھی اللہ کا کام کرنے کھڑا ہوتا ہے، تبلیغ کا کام کرنے کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ سے عاجزی کرتا ہے، اور اللہ کی صرف اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور صحابہ جیسے اس کے ساتھی ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، فتح اور نصرت ہمیشہ مسلمانوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط ہے کہ مسلمان خالص اللہ کی عبادت گزار ہو، صرف اسی پر توکل کرنے والے ہوں، صرف اسی پر بھروسہ کرنے والے ہوں، جیسا کہ کسی ایک شاعر نے کہا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے اترے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں آج بھی، ہے نا، گرو در گرو، قطار در قطار، ہے نا، اسی طرح سے کسی شاعر نے کوئی بات کہی تھی۔ بہرحال تو اتنا اپنے اندر کیا کریں، یقین پیدا کریں، عاجزی پیدا کریں، استقامت سے ڈٹے رہیں۔ جو آج کا سبق شروع بھی وہاں سے جب شروع ہوا تھا تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اللہ ہمیں اس راستے پہ جما دے، ڈٹا دے، اور ہمارے دلوں کو کجی ہونے سے بچا لے۔ اور جو کامیاب ہے وہ دراصل کیا ہے؟ کامیاب تو دراصل وہی ہے جو اس راستے پر ڈٹ گیا، چل گیا۔ تو اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ، ایمان پر ثابت قدمی، یہ ایسی ہے جن کی وجہ سے نا اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اللہ نے کس طرح سے نا مسلمانوں کی مدد کی،
تو ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے، چاہے اس زمانے میں ہو، چاہے آج کے زمانے میں ہو، چاہے نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، تو اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ توکل علی اللہ ہوتا ہے، ان کے اندر یقین ہوتا ہے، آخرت کا یقین ہوتا ہے، اور اللہ سے عاجزی اختیار کرتے ہیں، اپنی کوششیں اور ان کا جو ٹاسک ہوتا ہے، ان کی ساری کوششیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور تاکہ ان کو جنت مل جائے، تو ہمیشہ وہ کوششیں میں لگے رہتے ہیں، اور کبھی بھی وہ فضول کے غفلت والے کاموں پہ نہیں لگے رہتے ہیں، غفلت پہ نہیں مبتلا ہوتے ہیں، انجوائمنٹ کے کاموں میں نہیں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی کوششیں، ان کی جد و جہد کیا ہوتی ہے، ہمیشہ وہ آخرت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ اور جب ایسے لوگوں کا جو سامنا ہو جاتا ہے دشمنان اسلام سے، کفر کرنے والوں سے، تو مدد کس کی ہوتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی، جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، مخلصین ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی مدد آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور ہمیشہ ایسا ہوتا آتی ہے الحمدللہ۔ تو اگر آج مسلمان پریشان ہے، اس کے لیے مدد نہیں آ رہی ہے نا، تو اس کا مطلب ہمارے اندر ہی کہیں نہ کہیں بہت ساری کمیاں ہیں۔ آج ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، آج ہمارے اندر اخلاص کی کمیاں ہیں، آج ہمارے اندر بہت ساری کمیاں ہیں۔ تو گھمنڈ اور تکبر اور اخلاص، گھمنڈ اور تکبر اور دکھاوے سے پرہیز کریں، اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اور کیا کریں؟ ایمان کیا ہے؟ بالکل ایسا ہو، پکا یقین والا ایمان ہو، جیسا بالکل اپنے سے بھی زیادہ آخرت پہ انسان کو یقین ہو، تو اللہ کی ذات پر یقین ہو، اس کو اللہ پر یقین ہو، اللہ کے ہر فیصلے پہ وہ راضی ہو، تبھی تو ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا نا۔ جب آج ہم اپنے اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں گے تو اللہ ہم سے بھی راضی ہوگا، لیکن جب ہم اللہ کے دیے ہوئے پہ، ہر پریشانی پہ، مشکلات پر ہم شکوہ کریں، شکایت کریں، تو پھر کیا ہوگا نا۔ تو اللہ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین کے راستے پہ، اس ہدایت کے راستے پہ جما دے، چلا دے، اور منزل مقصود تک پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی کامیابی نصیب عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔